شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ پڑھتے پڑھتے کے ٹائٹل سے دوستوں کی خدمت میں ایک اور شاہکار تحریر پیش ہے۔ اس تحریر کے لکھنے والے ہیں جناب فکر تونسوی۔ پڑھتے پڑھتے ٹائٹل رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ دوران مطالعہ یعنی پڑھتے پڑھتے بعض دفعہ ایسی تحریر نظروں کے سامنے آتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ دوستوں سے بھی شیئر کی جائے، اور آپ سے اچھا دوست اور کون ہے۔ دوسرا یہ کہ اس بہانے دوستوں خصوصاً نئی نسل کو پتہ چلے کہ اردو ادب کے پاس کیسے کیسے خزانے ہیں، اور اس بہانے ادیب حضرات کا نام بھی زندہ رہے، ان کے ناموں کا بھی نئی نسل سے کچھ تعارف ہو جائے۔ فکر تونسوی کا نام طنز و مزاح کے حوالے سے ادبی دنیا کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ ان کے اس مزاحیہ مضمون کا عنوان ہے میری وصیت۔ پیش خدمت ہے میری وصیت کے کچھ منتخب حصے۔ میں یہ وصیت نامہ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ میرے بعد میری جائیداد پر جو 1.5 کمرے کے مکان پر مشتمل ہے جھگڑا کھڑا نہ ہو جائے، اور میرے وارث ایک دوسرے کا خون نہ کر ڈالیں، کیونکہ گزشتہ دنوں ہمارے محلے کے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا ایک گھٹنا اور ایک ٹانگ اس بات پر توڑ دی تھی کہ ان کا مرحوم باپ اپنے پیچھے جو اینٹیں چھوڑ گیا تھا ان کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ ایک بھائی نے ایک اینٹ زیادہ اٹھا لی تھی۔ اینٹ کا سائز 6 انچ ضرب 10 انچ بتایا جاتا ہے۔ میں یہ وصیت پیشگی لکھ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میں کب مروں گا۔ مختلف جوتشیوں نے میری عمر مختلف بتائی ہے، ایک نے 50 سال، ایک نے 75 اور ایک نے 90۔ یہ تینوں اندازے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی، کیونکہ آج کل کے جوتشی مختلف پبلشوں کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ میں روک کر عرض کر دوں کہ جناب فکر تونسوی نے تقریباً 69 سال کی عمر پائی۔ وہ پاکستان پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے ایک پسماندہ علاقے تونسا میں 1918 میں پیدا ہوئے۔ تونسا اب تونسا بیراج کے حوالے سے مشہور ہے، اور جناب فکر تونسوی کی وفات 1987 میں دلی میں ہوئی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ میری عمر اس وقت 48 سال ہے۔ عین ممکن ہے میں 148 سال تک بھی زندہ رہوں، کیونکہ سنا ہے کہ کئی بوڑھے بڑی بڑی لمبی عمر تک جیتے رہتے ہیں۔ اتنی لمبی عمر تک زندہ رہنے کی صرف 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک صبح کی سیر کا لطف اٹھاتے رہیں، اور دوسری یہ کہ ان کی خبر اخباروں میں شائع ہو سکے کہ فلاں صاحب 148 سال کے ہیں لیکن ابھی زندہ ہیں۔ نہ جانے ان کے زندہ رہتے چلے جانے کی وجہ کیا ہے۔ بہرکیف عین ممکن ہے صرف اخبار میں خبر چھپوانے کی خاطر مجھے بھی 148 سال تک زندہ رہنے کی حماقت کرنی پڑے۔ حماقت انسان کی مجبوری ہے، خواہش نہیں ہے۔ میرے گھر کے 6 افراد ہیں، 7واں زیر تعمیر ہے۔ میں نے زندگی میں جو کچھ کمایا ہے یہ افراد اسے اپنا فرض منصبی سمجھ کر کھا گئے۔ میرا بڑا لڑکا جب خود کمانے لگا تو مجھے گالیاں وغیرہ دے کر مجھ سے الگ ہو گیا۔ چند سال پہلے ایک بیمہ ایجنٹ نے موت کا ہوا دکھا کر مجھے گمراہ کر دیا تھا، اور میں نے 2000 روپے کا بیمہ کروا لیا تھا۔ 2 سال تک قسطیں ادا کرتا رہا، اور اس دوران میں وہ بیمہ ایجنٹ خود مر گیا۔ اچانک ایک دن میں اپنے 2 چھوٹے بچوں کی باتیں سن کر راہ راست پر آ گیا۔ وہ کہہ رہے تھے، پپو ڈیڈی نے بیمہ کیوں کروا رکھا ہے؟ ہمارے لیے؟ ہمارے لیے کیسے؟ دیکھ بیوقوف، جب ڈیڈی مر جائیں گے تو یہ 2000 ہمیں مل جائیں گے۔ نہ جانے ڈیڈی کب مریں گے؟ جب بھگوان چاہے گا۔ نہ جانے بھگوان کب چاہے گا؟ ٹھنڈی آہ۔ اور یوں میں راہ راست پر آ گیا اور بیمے کی مزید قسطیں دینا بند کر دیں، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ بھگوان ننھے بچوں کی دعائیں جلد قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے میں وصیت کرتا ہوں کہ اگر میری موت کے بعد بیمہ کمپنی میری جمع شدہ قسطیں واپس کر دے تو وہ روپے میرے بچوں کو نہ دیے جائیں،
بلکہ کسی یتیم خانے کو دیے جائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے بعد میرے بچے بھی یتیم کہلائیں گے، لیکن موت کے بعد میرے لیے سبھی یتیم بچے برابر ہیں۔ میرا جو 1.5 کمرے کا مکان ہے، اسے میرے گھر کے 6 افراد میں تقسیم کر دیا جائے۔ احتیاطاً عرض ہے کہ میں نے یہ مکان بھارت سدھار فنانس کمپنی سے قرض لے کر خریدا تھا، اور میرے گھر والے نہیں جانتے تھے کہ میں نے قرض کی قسطیں کن کن خفیہ طریقوں سے ادا کی۔ مثلاً میں نے بچوں کی نیکروں میں سے کپڑا بچایا، انہیں بوٹ لے دیے، جرابیں بچا لیں۔ ایک بار میں نے اپنے چھوٹے بچے سنتوش کو چھوٹے سائز کی سلیٹ خرید کر دی، یعنی سائز بچایا۔ میں نے بچوں کے دودھ میں پانی ملا کر انہیں بتایا کہ پتلا دودھ صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ میں نے 3 بچوں کو ایک چارپائی پر سلا کر برادرانہ اخوت پیدا کی۔ کانچ کی چوڑیاں پہنا کر میں نے بیوی کو زیادہ رومانٹک اور دلکش کہا، اور اپنی 3/4 عمر بیوی کو یہ سمجھانے پر صرف کی کہ تم چاند کی طرح حسین ہو، کیونکہ چاند گہنے اور ساڑیاں نہیں پہنتا۔ یعنی اس طرح میں نے قرض کی قسطیں ادا کی، اور یہ باتیں میرے کنبے میں کسی کو معلوم نہیں۔ اگر میں اپنا غم نہ چھپاتا تو گھر والے کبھی خوش نہ ہوتے، اور یہی میری ذہانت تھی۔ انسان غریب ہو تو ذہین ہو جاتا ہے، اور صرف ذہانت ہی نے غریبی کا ساتھ دیا ہے، فنانس کمپنیوں نے نہیں۔ لیکن میری ذہانت کے باوجود فنانس کمپنی کی 2 قسطیں ابھی تک باقی ہیں، اس لیے قانونی طور پر کمپنی ہی اس مکان کی مالک ہے۔ اگر میرے وارث میری 2 قسطیں ادا نہ کر سکیں تو بلا شبہ اسے کرک ہونے دیں۔ میں اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے اخلاق کو بلند دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بعد میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، میں کوئی رائے نہیں چاہتا، کیونکہ میری تھیوری یہ ہے کہ ہر بچہ اپنا مستقبل خود بناتا ہے۔ والدین تو بیچ کی کڑی ہیں، جسے ہر بچہ آسانی سے توڑ دیتا ہے، اور توڑنے کے بعد کوئی خانچہ لگا لیتا ہے، کوئی کلرک بن جاتا ہے، کوئی بیرسٹر، کوئی گنڈا اور کوئی تھانے دار۔ کبھی کبھی کسی خانچہ فروش کا بچہ وزیر بھی بن جاتا ہے، اور اس وزیر کا بچہ جیب کاٹتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ میرے خاندان کی سب سے بڑی سمسیا میری بیوی ہے، یعنی مسئلہ۔ اچھا، یہاں میں پھر روک کر عرض کر دوں کہ جناب فکر توسوی کے مضامین میں ان کی بیوی، وہ اپنی بیوی کے حوالے سے بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو خانگی زندگی تھی، ازواجی زندگی، بڑی خوشگوار تھی۔ بیوی بچوں سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ بیوی کا استعارہ جو سماج کا رویہ عورت کے ساتھ ہے، اس حوالے سے وہ بطور طنز استعمال کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں بڑے خوشگوار پیرائے میں۔ تو چلتے ہیں جی دوبارہ۔ میرے خاندان کی سب سے بڑی سمسیا میری بیوی ہے۔ وہ ساری زندگی میرے ساتھ محبت اور نفرت کے درمیان لٹکتی رہی ہے۔ میرے بعد وہ داڑیں مار مار کر روئے گی کہ میرے سر سے سایہ اٹھ گیا، حالانکہ میں اس کے سر پر ہمیشہ چلچلاتی دھوپ کی طرح پھیلا رہا، اور وہ مجھ پر بجلی کی طرح کڑکتی رہی۔ میرے بعد دھوپ اور بجلی دونوں کا رول ختم ہو جائے گا، اور گہرا بھیانک اندھیرا چھا جائے گا۔ اسی اندھیرے سے بچنے کے لیے یہی کہا کرتی ہے کہ اے بھگوان، مجھے میرے پتی دیو سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اگر بھگوان ایسا نہ کر سکا تو مجبوراً میرے بعد وہی میری جانشین ہوگی۔ وہ ایک دلیر عورت ہے، لیکن صرف میرے ایسے بزدل کے سامنے۔ جب بزدل درمیان سے نکل گیا تو اس کی دلیری بیکار ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ میرے بعد وہ خاندان کے شیرازہ کو بکھرنے سے روک نہ سکے گی۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ جب شیرازہ بکھر جائے تو وہ کسی ودوا آشرم میں داخل ہو جائے، کیونکہ ہر ہندوستانی عورت کی یہی 2 منزلیں ہیں، گرہستی اور ودوا آشرم۔ درمیان کی سبھی منزلیں دھوکہ ہیں، فریب ہیں، چھلاوا ہیں۔ اس کے علاوہ میں اپنے پیچھے کچھ دشمن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ سبھی دشمن کبھی میرے دوست تھے۔ جب ایک ایک کر کے میرے دشمن بن گئے
تو میں نے مزید دوست بنانا چھوڑ دیے، اس لیے اس وقت میرا کوئی دوست نہیں ہے، اور بغیر دوست کے مر جانے میں مجھے بہت راحت محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے اطمینان ہے کہ اب میرا کوئی دوست میرے بچوں سے ہمدردی کرنے نہیں آئے گا، صرف دشمن ہی آئیں گے جو کہیں گے کہ اب مرحوم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں رہی۔ میں نے زندگی میں کچھ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کی جن کا اعتراف زندگی میں کسی نے نہیں کیا، لیکن اب وہ انہیں اپنے دماغ کے قبرستان میں سے کھود کر نکالیں گے اور کہیں گے مرحوم عظیم تھا، نیک تھا، جس کا پھل اسے ضرور ملے گا۔ اسے کچھ مزید نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ وہ اور نیکیاں بھی کرتا۔ میرے گھر میں کچھ فرنیچر ہے، کچھ برتن ہیں، کچھ کپڑے ہیں جنہیں میرے گھر والے آپس میں تقسیم کریں یا نہ کریں، ایک ایک کرسی اور ایک ایک اینٹ پر ایک دوسرے کے گھٹنے توڑیں یا نہ توڑیں، مجھے اس سے اب کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سب چیزیں مایا ہیں، گلاس بھی اور گھٹنا بھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ کتابیں ہیں، ان میں اکثر مانگے کی ہیں، کچھ چرائی ہوئی ہیں، وہ کسی لائبریری کو دان کر دی جائیں۔ کچھ خطوط ہیں جن میں کچھ ان دوستوں کے ہیں جو انہوں نے دشمن بننے سے پہلے لکھے تھے، کچھ خطوط رشتہ داروں کے ہیں جو زندگی میں بھی بے معنی تھے اور میرے مرنے کے بعد بھی بے معنی ہوں گے، اور کچھ خطوط وہ ہیں جو میری محبوبہ نے مجھے لکھے تھے۔ دنیا کے ہر انسان کے پاس کم یا زیادہ ایسے پریم پتر ضرور ہوتے ہیں، لیکن میری محبوبہ اب ایک شادی شدہ اور معزز خاتون ہے، اس لیے میرے وارث ان خطوط سے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن موت سے ایک دن پہلے میں ان محبت ناموں کو تلف کر دوں گا۔ میں اپنی محبوبہ کو بھی وصیت کروں گا کہ اگر اس کے پاس بھی میرے کچھ خطوط ہوں تو انہیں تلف کر دے۔ رسوا ہونے یا کرنے کا کیا فائدہ؟ رسوائی صرف زندہ انسانوں کے لیے مناسب ہے۔ اپنا وصیت نامہ ختم کرنے سے پہلے میں اپنے وارثوں کو ایک ضروری اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جیوتشی پنڈت رگھو بردیاں شاستری نے کہا تھا تیری موت کسی اونچی جگہ سے گرنے سے ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میرے وارثوں کو چاہیے کہ اس جیوتشی کو کسی اونچی جگہ سے گرا دے تاکہ اس کا جیوتش اگر میرے حق میں صحیح ثابت نہ ہو تو کم از کم اس کے حق میں ہی صحیح ثابت ہو جائے۔ جناب فکر توسوی کے مضمون میری وصیت کے کچھ منتخب حصے آپ نے پڑھے یا سنے۔ آخر میں کچھ عرض کر دوں کہ عجیب اتفاق ہے کہ جناب فکر توسوی کا انتقال بھی اونچی جگہ سے گرنے سے ہی ہوا تھا۔ وجہ وہی بنی تھی کہ بیماری کے دوران وہ اوپر والے کمرے سے سیڑھیاں اتر کر اپنے کسی دوست کا ٹیلی فون سننے کے لیے نیچے آ رہے تھے کہ پاؤں پھسل گیا، اور یہ اونچی جگہ سے گرنا ہی ان کی موت کا سبب بن گیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جناب فکر توسوی کا مقام ادب کے اونچے مقام پر ہے۔ بے شک وہ اونچی جگہ سے گر کر دنیا سے گئے، لیکن ادب میں ان کا جو اونچا مقام ہے وہ اس پر آج بھی بڑی شان سے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس مقام سے انہیں کوئی نیچے نہیں گرا سکتا۔ اجازت دیجیے، خوش رہیے، سلامت رہیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔